حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں فَأَشَدُّ الْمِئْزَرَ، میں اپنی چادر کو کس کے باندھ لوں گا، اور فی اثر الملائکہ، حضور فرماتے ہیں میں پھر ان فرشتوں کے پیچھے دوڑوں گا جو میری امتی کو لے کے جا رہے۔ میں نے وضو کرنا ہے، نماز ادا کرنی ہے، پانی بڑا نیچے ہے، ایک رسی اور ڈول اگر مل جائے تو میں کنویں کے اندر سے پانی نکال لوں گا۔ تو فرمایا کہ اس نے کھڑے کھڑے وہاں پر کنویں کے اندر تھوک دیا، اس 10-12 سال کی بچی نے کنویں کے اندر تھوک دیا، بس اس کا تھوکنا تھا کہ کنویں کا پانی اوپر آنا شروع ہوا۔ فرمایا اتنا اوپر آ گیا، کناروں تک آ گیا، میں کنویں کے کنارے پہ۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلام المجید والفرقان الحمید ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کی برکات کیا ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے میرے اوپر صبح 100 بار اور شام کو 100 بار درود پاک پڑھا، فرمایا قیامت والا جو وحشتوں والا دن ہوگا، افراتفری والا جو دن ہوگا، جس میں کوئی کسی کے لیے ایک نیکی دینے کو تیار نہیں ہوگا، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، یعنی وہ ایسا دن ہے کہ گہرے گوڑے دوست اس دن آپس میں دشمن ہو جائیں گے، مگر متقیوں کا پیار جو ہے وہ ویسا ہی رہے گا جیسے دنیا میں تھا، پرہیزگاروں کی محبتیں اسی طریقے سے باقی رہیں گی۔ تو حضور نے فرمایا اس دن وہ شخص جس نے صبح بھی 100 بار درود پڑھا، شام کو بھی 100 بار درود پڑھا، فرمایا قیامت والے دن وہ شخص میرے ساتھ ساتھ ہوگا۔ لوگ تو صبح سے لے کے عصر تک حضور کو تلاش کرتے رہیں گے نا، کبھی کسی جگہ، کبھی کسی جگہ، کبھی کسی جگہ جائیں گے، تو جس نے درود شریف پڑھا ہوگا وہ حشر والے دن بھی رسول اللہ کے ساتھ ہوگا، حضور کے بالکل ساتھ ساتھ، فرمایا وہ بالکل میرے قریب، وہ میرے ساتھ ساتھ چلے گا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پاک پڑھنے کی بڑی برکات ہیں۔ علماء نے بڑے فضائل و مناقب لکھے ہیں، علماء نے بہت ساری کتب لکھی ہیں، کتاب ہے دلائل الخیرات، یہ بھی درود پاک کی کتاب ہے، اور اس کے لکھنے کی وجہ، اس کو لکھنے والے ہیں حضرت سلیمان جزولی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ وہ خود فرماتے ہیں کہ میں ایک جگہ جا رہا تھا، نماز کا وقت ہو گیا، پانی نہیں مل رہا تھا، چلتے چلتے مجھے پتہ چلا کہ فلاں جگہ پہ ایک کنویں ہے، میں تیزی سے اس کنویں کی طرف گیا کہ جلدی جاؤں، جا کے وضو کروں اور نماز ادا کروں۔ کہتے میں کنویں کے پاس گیا تو میں نے دیکھا کنویں پہ ڈول بھی نہیں ہے، رسی بھی نہیں ہے، پانی نکالنے کا کوئی اور ذریعہ بھی نہیں ہے، پانی تو کنویں کے اندر موجود ہے لیکن کوئی ذریعہ مجھے نظر نہیں آ رہا کہ میں کس طریقے سے اس پانی کو کنویں کے اندر سے نکالوں۔ کہتے ہیں بڑا پریشان، کبھی ادھر دیکھتا ہوں، کبھی ادھر دیکھتا ہوں، کوئی آنے والا آئے میں اس سے کوئی سوال کروں، اس سے پوچھوں، کوئی رسی لوں، کوئی برتن لوں جس سے میں کنویں سے پانی نکالوں۔ کہتے قریب چھت پہ ایک 10-12 سال کی بچی، وہ مجھے دیکھ رہی تھی، میری پریشانی اور میری حیرت کو وہ دیکھ رہی تھی، وہ
اپنے مکان سے نیچے اتری، میرے پاس آئی، کہا بابا جی کیا مسئلہ ہے، بڑے پریشان نظر آ رہے ہیں۔ کہا بیٹی میں نے وضو کرنا ہے، نماز ادا کرنی ہے، پانی بڑا نیچے ہے، ایک رسی اور ڈول اگر مل جائے تو میں کنویں کے اندر سے پانی نکال لوں گا۔ تو فرمایا کہ اس نے کھڑے کھڑے وہاں پر کنویں کے اندر تھوک دیا۔ اس 10-12 سال کی بچی نے کنویں کے اندر تھوک دیا، بس اس کا تھوکنا تھا کہ کنویں کا پانی اوپر آنا شروع ہوا۔ فرمایا اتنا اوپر آ گیا، کناروں تک آ گیا، میں کنویں کے کنارے پہ بیٹھ کے میں نے وضو کرنا شروع کر دیا۔ میں نے وضو کیا، میں نے نماز ادا کی۔ نماز ادا کرنے کے بعد میں نے اس بچی سے پوچھا، ارے میں عبادتیں کر کر کے بوڑھا ہو گیا ہوں، میں دعائیں مانگ مانگ کے بوڑھا ہو گیا ہوں، میری داڑھی سفید ہو گئی ہے، بیٹی ابھی تیری تو عمر ہی کوئی نہیں ہے، 12 سال کی عمر ہے، ارے جو پانی میری دعاؤں سے اوپر نہ آیا، جو میری عبادتوں کی وجہ سے اوپر نہ آیا، جو میرے وظائف کی وجہ سے اوپر نہ آیا، کیا وجہ ہے کہ تم نے اس کنویں میں تھوکا ہے اور وہ پانی اوپر آ گیا؟ کہا بابا جی میرا صبح اور شام کا وظیفہ محمد عربی پہ درود پڑھنا ہے، میرا وظیفہ حضور پہ درود پڑھنا ہے، اس کی برکت سے یہ پانی اوپر آ گیا۔ پھر حضرت سلیمان جزولی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے یہ دل میں تہیہ کر لیا کہ درود پاک کی اتنی برکت ہے تو میں حضور پہ پوری ایک کتاب لکھوں گا درود پاک کی۔ پھر دلائل الخیرات آج بھی موجود ہے، ہماری مارکیٹوں میں گھروں میں بھی موجود ہے دلائل الخیرات، یہ پوری کی پوری درود پاک کی کتاب ہے جو سلیمان جزولی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے یہ درود پاک کی کتاب لکھی ہے۔ ایک تو درود پاک پڑھنا، میرے آقا نے فرمایا جس نے میرا نام لکھا اور میرے نام لکھنے کے ساتھ مجھ پہ درود بھی لکھا صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے لکھا، اور بعض اوقات آپ دیکھتے ہیں کہ اوپر صرف سواد سا ڈال دیتے ہیں، یہ گناہ ہے، اس کا ثواب نہیں ہے، یہ منع ہے۔ جو اوپر صرف رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی آتا ہے، اوپر صرف سواد ڈال دیتے ہیں تو یہ جائز نہیں ہے، یہ لکھنا منع ہے۔ لکھنا ہے تو پورے کا پورا درود پاک لکھیں علیہ السلام یا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو فرمایا جس نے میرا نام لکھا اور میرے نام لکھنے کے ساتھ اس نے اس پہ درود لکھا، فرمایا جب تک وہ درود لکھا رہے گا اس کاغذ پر، اس کتاب میں، اس جگہ پر جہاں پر اس نے لکھا ہے، جب تک درود لکھا رہے گا اللہ نے فرشتے مقرر کر دیے ہیں، وہ لکھنے والے کے لیے تب تک دعائیں کرتے رہیں گے، وہ لکھنے والے کے لیے دعا کرتے رہیں گے۔ تو حضرت سلیمان جزولی نے پوری یہ کتاب لکھی اور پھر مقام کیا پایا، بارگاہ الہی میں، حضور کی بارگاہ میں وہ کتاب اتنی مقبول ہوئی، اتنی مقبول ہوئی کہ ہر جو وظیفے کرنے والا بندہ ہے، جو تھوڑا سا سوجھ بوجھ رکھنے والا بندہ ہے، اس کے پاس دلائل الخیرات موجود ہے۔ اتنی پھر برکت نصیب ہوئی۔ اور پھر حضرت سلیمان جزولی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے جب وصال ہوا تو آپ کی قبر کی مٹی سے خوشبو آیا کرتی تھی، کیونکہ درود جو لکھا ہے اپنے نبی پر، درود جو پڑھا کرتے تھے اپنے نبی پر، اس لیے ان کی قبر کی مٹی سے خوشبو آیا کرتی تھی۔ میں نے یہ جلدی سے یہ بتا دیتا ہوں کہ کہاں کہاں درود شریف پڑھنا چاہیے، پھر اس کے بعد ایک حدیث پاک جو ہے وہ آپ کو سنانی ہے۔ دخول المسجد والخروج منہ، مسجد میں داخل ہوتے ہوئے درود پاک حضور پہ پڑھنا چاہیے، اور جب مسجد سے نکلیں اس وقت بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنا چاہیے۔ والتشہد، تشہد کے اندر تو ہمارا ایک طریقہ ہے، نماز میں ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ انور میں درود و سلام پیش کرتے ہیں۔ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلام بھی پیش کرتے ہیں، درود بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ ناز میں پیش کرتے ہیں۔ پھر فرمایا ورؤیت المساجد، جب تمہاری نظر مسجد پہ پڑے، گلی سے گزرتے ہوئے مسجد سامنے آ گئی، تمہاری نظر مسجد پہ پڑے، تب بھی رسول اللہ پہ درود پاک پڑھا کرو۔ دخول الاسواق، جب تم بازار میں داخل ہو اس وقت بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود پاک پڑھا کرو۔ دخول البیت والخروج منہ، جب تم اپنے گھر میں داخل ہو اس وقت بھی درود پاک پڑھو، جب گھر سے نکلو اس وقت بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ ناز میں ہدیہ درود و سلام پیش کیا کرو۔ لسان الحاجت، جب کوئی بات بھول جاؤ،
تمہیں جب کوئی بات بھول جائے تو اس وقت کیا کیا کرو، اپنے نبی پہ درود پڑھا کرو، درود پاک کی برکت سے اللہ تمہیں بھولی ہوئی بات یاد دلا دے گا۔ درود پاک پڑھو گے۔ وقت الفقر، جب تنگ دستی گھیر لے، ہر طرف سے دروازے بند ہونا شروع ہو جائیں، تو فرمایا پھر درود پاک پڑھا کرو، اللہ سارے دروازے کھول دے گا۔ درود پاک پڑھنے سے اللہ سارے بند دروازے کھول دیتا ہے، پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، تکالیف دور ہو جاتی ہیں، تنگ دستیاں دور ہو جاتے ہیں، آنے والی آفات و بلیات جو ہے وہ دور ہو جاتی ہیں۔ پھر بدایت العلم، جب کوئی کتاب پڑھنے لگو، کسی علم پڑھنے کی ابتدا کرنے لگو، تو اس وقت اپنے نبی پہ درود السلام پڑھا کرو۔ پھر بدایت الخطبے، جب خطبے کا وقت ہو اس وقت اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پاک پڑھا کرو۔ والانتہاء مجلس العلم، جب سیکھنے سکھانے کی کوئی مجلس ہو اور جب وہ ختم ہو اس وقت اپنے نبی پہ درود و سلام پڑھا کرو۔ فی البدایت الخطبے، جب خطبے کا وقت ہو تو اس وقت جو ہے وہ درود و سلام پڑھو۔ فی لقاء الاخوان، جب دو مسلمان آپس میں ملاقات کریں اور اگر وہ گلے ملیں، تو فرمایا جب وہ آپس میں گلے ملتے ہیں تو اللہ رب العزت ان کے پچھلے گناہ سارے کے سارے مٹا دیتا ہے۔ گلے ملیں اور درود پاک پڑھیں، حضور کی بارگاہ ناز میں ہدیہ درود السلام پیش کریں اور آپس میں گلے ملیں، تو فرمایا ان کے جدا ہونے سے پہلے اللہ سارے ان کے پچھلے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ کتنی برکتیں ہیں درود پاک کی، کتنی برکتیں ہیں۔ ملتے تو ہم ویسے بھی ہیں، تو ملتے ہوئے درود پاک پڑھ لیا کریں، صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیا کریں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھ لیا کریں، اللہم صلی علی محمد پڑھ لیا کریں، کوئی بھی درود پاک ملتے ہوئے پڑھ لیا کریں، تو اللہ تمہارے اور میرے سارے پچھلے گناہ جو ہے اللہ معاف فرما دے گا۔ عند تذکرتہ، جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نامی اس میں گرامی آئے تو اس وقت درود سلام حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ پڑھا کرو۔ عند ذکر اصحابہ، جب حضور کے صحابہ کا تذکرہ ہو اس وقت درود و سلام پڑھا کرو۔ عند ذکر شیء من معاقرہ، جب کسی ایسی شے کا ذکر ہو، ایسی چیز کا ذکر ہو جس کی نسبت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، جب اس کا ذکر ہو، مثلا مسجد نبوی کا ذکر ہوتا ہے تو اس کی نسبت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، ممبر رسول کا ذکر ہوتا ہے تو اس کی نسبت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، ریاض الجنہ کا ذکر ہوتا ہے تو اس کی نسبت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، تو یہ ایسی چیزیں، صحابہ کا ذکر ہوتا ہے تو ان کی نسبت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، اہل بیت کا ذکر ہوتا ہے تو ان کی نسبت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو، تو جب بھی کسی ایسی چیز کا ذکر ہو جس کی نسبت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو تو فرمایا اس وقت تم درود و سلام پڑھا کرو۔ عند دخول المدینہ، اور اگر درود پاک پڑھو گے تو اس کی برکت سے اللہ کرم کرے گا تم پر اور اللہ فضل فرما دے گا تم پر، تمہیں مدینہ شریف میں داخلہ اور حاضری اللہ نصیب فرما دے گا۔ درود و سلام پڑھنے کی یہ برکت ہے، اور فرمایا جب تم مدینہ طیبہ میں داخل ہو اس وقت بھی درود پاک پڑھو۔ عند مرور علی قبرہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب بارگاہ ناز میں تم حاضر ہو، مواجہ شریف میں حاضر ہو، حضور کی بارگاہ اقدس میں تم حاضر ہو، تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو کے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، حضور کے سامنے کھڑے ہو کے مخاطب کے صیغے سے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں، بارگاہ ناز میں درود و سلام جو ہے وہ پڑھا کرو۔ اب ایک حدیث پاک، وقت تو اس کے لیے کم ہے لیکن میں کوشش کروں گا کہ جلدی یہ حدیث پاک جو ہے وہ مکمل ہو جائے، پھر ہم درود پاک کا باب جو ہے، ویسے تو یہ ختم ہونے والا نہیں ہے لیکن ہم اپنی گفتگو میں پھر اس درود پاک کے باب کو کچھ عرصے کے لیے بند کر دیں گے۔ درود پاک انشاءاللہ پڑھتے رہیں گے لیکن یہ گفت و شنید کا جو معاملہ ہے اسے کچھ تھوڑی دیر کے لیے ہم بند کر دیں گے۔ حدیث پاک سماعت فرمائیں، التذکرہ میں امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس حدیث پاک کو نقل کیا ہے، اس کو لکھا ہے، ان لآدم علیہ السلام من اللہ تعالیٰ موقفا فی فص من العرش، اللہ رب العزت قیامت والے دن حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے عرش کے سامنے ایک اونچی جگہ عطا فرمائے گا۔ حضرت آدم اللہ کے عرش کے سامنے ایک
خوبصورت جگہ پر، اونچی جگہ پر کھڑے ہوں گے، تشریف فرما ہوں گے، یعنی سامنے اللہ کے عرش کے سامنے حضرت آدم علیہ السلام کھڑے ہوں گے۔ علیہ ثوبان اخضران، آپ پر 2 سبز کپڑے ہوں گے، یعنی آپ کی قمیض مبارک بھی سبز ہوگی، آپ کی تہبند مبارک بھی ہے وہ بھی سبز ہوگی۔ کأنہ نخلۃ صحوف، جیسے کھجور کی شاخیں سائڈ سے کاٹ دی جائیں نا، درمیان والی شاخیں اس کی جو سیدھی اوپر ہوتی ہیں وہ رہیں، سائڈ والی کاٹ دی جائیں تو وہ بالکل سیدھا کھڑا ہوا لگتا ہے، کھجور کا درخت بالکل سیدھا کھڑا ہوا لگتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اسی طریقے سے اپنے اونچے اور لمبے قد مبارک کی وجہ سے یوں لگیں گے کہ بالکل سیدھے کھڑے ہوئے ہیں، اور حضرت آدم علیہ السلام کا قد مبارک 60 ہاتھ ہے یا 60 گز، علماء نے بھی لکھا ہے۔ 60 گز کے فٹ کتنے بنتے ہیں یہ خود بنا لیجیے گا، 60 گز آپ کا قد مبارک، تو کتنا قد مبارک ہوگا حضرت آدم علیہ السلام کا۔ تو فرمایا جیسے کھجور کا درخت بالکل سیدھا کھڑا ہوتا ہے، حضرت آدم علیہ السلام یوں بالکل اپنے لمبے اور اونچے قد مبارک کی وجہ سے سیدھے کھڑے ہوں گے۔ ينظر الى من ينطلق به من ولده الى الجنة ومن ينطلق به الى النار، حضرت آدم علیہ السلام اونچے اور لمبے قد کی وجہ سے جو اللہ فیصلہ فرما رہا ہوگا، کچھ لوگوں کو گھسیٹ کے جہنم کی طرف لے جایا جا رہا ہوگا، کچھ لوگوں کو جنت کی طرف لے جایا جا رہا ہوگا، یعنی آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ آپ کی اولاد میں سے کس کو جنت کی طرف لے جایا جا رہا ہے اور کس کو جہنم کی طرف لے جایا جا رہا ہے۔ فبین آدم علی ذالک، حضرت آدم علیہ السلام یہ سارا منظر دیکھ رہے ہوں گے کہ حشر میں کیا ہو رہا ہے، کس کا فیصلہ کیا ہو رہا ہے، کس کو کدھر لے کے جا رہا ہے۔ اذ نظرہ، بس اسی اسنا میں یہ دیکھ رہے ہوں گے، تو اسی اسنا میں کیا ہوگا، اذ نظرہ الی رجل من امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بس اسی اسنا میں حضرت آدم علیہ السلام دیکھیں گے کہ حضور کے امتیوں میں سے ایک امتی کو فرشتے پکڑ کے لے جا رہے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کیا کریں گے، وہ دیکھیں گے کہ ينطلق به الى النار، یہ تو اس کو جہنم میں لے کے جا رہے ہیں، گھسیٹے ہوئے لے کے جا رہے ہیں اس امتی کو، اور یہ امت مصطفیٰ کا جو ہے یہ بندہ ہے، حضور کا امتی ہے یہ، تو اس کو فرشتے گھسیٹ کے الی من ينطلق به الى النار، تو اس کو فرشتے گھسیٹ کے جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ فیقول، حضرت آدم علیہ السلام، فینادی آدم، وہ بلند آواز سے حضرت آدم پکاریں گے، یا احمدو یا احمدو یا احمدو، فیقول، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ پکار سن کے کہیں گے، لبیک یا ابا البشر، لبیک لبیک یا ابا البشر، اے ابو البشر کیا حکم ہے، آپ نے مجھے پکارا ہے، میرا نام لیا ہے، بتائیے تو صحیح کیا وجہ ہے۔ فیقول علیہ السلام، حضور اس نام کو سن کے پھر یہ کہیں گے، اے ابو البشر بتائیے کہ کیا کام ہے، کیا وجہ ہے۔ فیقول، حضرت آدم علیہ السلام کہیں گے، ھذا رجل من امتک، اے احمد تمہاری امت میں سے یہ ایک شخص ہے، ينطلق به الى النار، اس کو فرشتے گھسیٹ کے جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاشد المئزرہ، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میں اپنی چادر کو کس کے باندھ لوں گا، جب میں یہ دیکھوں گا میری امت میں سے ایک شخص کو فرشتے گھسیٹ کے جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں، میں اپنی چادر کو کمر والا جو پٹکا ہوتا ہے اس کو یا اپنے تہ بند کو، حضور فرماتے ہیں میں یہ کس کے باندھ لوں گا، جب کوئی مہم ہو، جب کوئی لڑائی ہو، جب کوئی سخت گیر معاملہ ہو تو ایسا کام کیا جاتا ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں فاشد المئزرہ، میں اپنی چادر کو کس کے باندھ لوں گا۔ اور فی اثر الملائکہ، حضور فرماتے ہیں میں پھر ان فرشتوں کے پیچھے دوڑوں گا جو میری امتی کو لے کے جا رہے ہوں گے، میں ان کو کہوں گا کیفو، اے فرشتوں رک جاؤ، فرشتوں رک جاؤ، تم میرے امتی کو کدھر لے کے جا رہے ہو؟ فرشتے کہیں گے نحن غزال غلاظ الشداد،
یا رسول اللہ ہم اللہ کے حکم پہ بڑے سخت گیر ہیں، ہمیں جو ہمارے مالک نے حکم دیا ہے ہم اس کو پورا کریں گے، لا نعصی اللہ تعالی امرنا، ہم اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، ہمیں جو اللہ حکم دیتا ہے ہم اس کے حکم کے مطابق جو ہے وہ کام کرتے ہیں، وَنَفْعَلُ مَا نُؤْمَرُ، ہم وہ کرتے ہیں جس کا ہمیں ہمارا رب حکم دیتا ہے۔ رسول اللہ ان کو بار بار آواز دیں گے پیچھے سے، فرشتوں رک تو جاؤ، میری بات تو سنو۔ وہ کہیں گے آقا ہمیں اللہ نے حکم دیا ہے، ہم اس بندے کو پکڑ کے گھسیٹ کے ہم جہنم میں ڈال کے آئیں، ہم اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، لا نعصی اللہ، ہم اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ فَإِذَا آئس النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ویسے اس جملے کا جو لفظی ترجمہ بنتا ہے وہ تو یہی ہے کہ حضور جب مایوس ہو جائیں گے، لیکن یہاں حضور کے لیے ترجمہ کرنا ہے تو حضور علیہ السلام رب کی بارگاہ کی طرف متوجہ ہو جائیں گے۔ ظاہری ترجمہ یہی بنتا ہے جب حضور ان سے مایوس ہو جائیں گے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قابض لحیتہ علی بیدہ الیسریٰ، حضور اپنے دائیں ہاتھ سے اپنی داڑھی شریف جو ہے وہ پکڑ لیں گے اور آسمان کی طرف حضور سر انور اٹھائیں گے، وَاسْتَقْبَلَ الْعَرْشِ بِوَجْهِهِ، حضور آسمان کی طرف سر انور اٹھائیں گے، حضور کے نازک قدم حضور فرشتوں کے پیچھے دوڑ رہے ہوں گے۔ امام حسن رضا نے کہا تھا، ہزار جان سے فدا میں ان کے نرم نرم قدموں پر، ہزار جان سے فدا میں ان کے نرم نرم قدموں پر، پکار سن کے غریبوں کی وہ دوڑتا ہوگا۔ کوئی ادھر سے آواز دے گا یا رسول اللہ دعائی ہے، یا رسول اللہ دعائی ہے، کوئی کہیں سے آواز دے گا، کوئی کہیں سے آواز دے گا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہم جیسے غریبوں کی، ہم جیسے نالائقوں کی، ہم جیسے گناہ گاروں کی پکار سن کے حضور دوڑتے ہوں گے، اور حضور کی کیفیت کیا ہوگی، حضور کا وہاں کی کیفیت اور عالم حضور علیہ السلام کا کیا ہوگا۔ سیدی امام حسن رضا کہتے ہیں، عزیز بچے کو جیسے کہ ماں تلاش کرے، ماں کا جب بچہ گم ہو جائے، ماں کو بچہ نہ ملے، اس ماں کی حالت کیا ہوگی آپ جانتے ہیں، اس کی کیفیت کیا ہوگی۔ اسے تو اپنے جوتا پہننا یاد نہیں رہے گا، اسے اپنا دوپٹہ یاد نہیں رہے گا، اسے اپنا خیال نہیں رہے گا، وہ تو دوڑے گی اپنی اولاد کو تلاش کرنے کے لیے۔ تو امام حسن رضا نے کہا، عزیز بچے کو جیسے کہ ماں تلاش کرے، خدا گواہ ہے یہی حال آپ کا ہوگا۔ وہاں حشر میں حضور دوڑیں گے، حضور فرمائیں گے فرشتوں رک جاؤ، جب فرشتے نہیں رکیں گے، قابض لحیتہ علی بیدہ الیسریٰ، حضور دائیں ہاتھ کے ساتھ اپنی داڑھی شریف کو پکڑیں گے، اور حضور علیہ السلام واستقبل العرش بوجہہ، حضور اپنا چہرہ انور عرش کی طرف اٹھائیں گے اور کہیں گے، یا رب یا رب یا رب قد وعدتنی اللہ تخزیہ امتی، اے اللہ تو نے میری امت کے بارے میں مجھ سے وعدہ نہیں کیا تھا کہ تو مجھے میری امت کے بارے میں خوش کر دے گا، مولا تو نے مجھ سے وعدہ نہیں کیا تھا کہ تو مجھے خوش کر دے گا۔ فیاتی ندا من قبل العرش، پر جب حضور یہ کہیں گے تو عرش کے اوپر سے آواز آئے گی، اطیعوا محمدا، اے میرے فرشتو میرے محبوب کی اطاعت کرو، جو میرا رسول کہتا ہے، جو میرا محبوب فرماتا ہے، میرے محبوب کی اطاعت کرو۔ وردو ھذا العبد الی المقام، اور جس مقام سے اس بندے کو لے آئے ہو اسی مقام پہ اس کو واپس چھوڑاؤ، کیونکہ میزان کے پاس فیصلہ ہوا تھا تو فرشتے پکڑ کے اس بندے کو دوبارہ واپس لے جائیں گے، میزان کے پاس لے جائیں گے۔ حضور اہل میزان کو فرمائیں گے اس بندے کا حساب دوبارہ لو، جس کا تم نے پہلے حساب کیا ہے، اللہ پہلے فرما چکا ہے اطیعوا محمدا، میرے محبوب کی اطاعت کرو میرے فرشتوں، تو حضور علیہ السلام ان فرشتوں کو کہیں گے کہ اس بندے کا حساب دوبارہ کرو جس کا حساب پہلے کیا ہے۔ اب وزن دوبارہ شروع ہو جائے گا۔ فیخرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جیب سے ایک چھوٹا سا کاغذ نکالیں گے، بیضاء، سفید رنگ کا ہوگا وہ کاغذ، کل ان میلاتے، اور وہ کاغذ ہوگا کتنا بڑا، وہ کاغذ ایک پورے کے برابر ہوگا بھی سفید۔ یہ دیکھیں، یہ کاغذ ہے بھی سفید، اور ہے کتنا، اتنا کاغذ ہوگا،
اتنا سا ایک کاغذ ہوگا، حضور علیہ السلام اس کاغذ کو نکالیں گے، فیخرجو، حضور نکالیں گے، بیضاء، وہ کاغذ سفید ہوگا، کل ان ملتے، ایک پورے کے برابر وہ کاغذ ہوگا، فیلقیہا فی قفص المیزان الیمنی، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کاغذ کو، وہ چھوٹے سے کاغذ کو حضور علیہ السلام نیکیوں والے پلڑے میں رکھیں گے، اور حضور فرمائیں گے وَهُوَ يَقُولُ بسم اللہ، جب حضور اس کو ڈال رہے ہوں گے تو حضور علیہ السلام پڑھ رہے ہوں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس رحمتوں والے رب کے نام سے یہ کاغذ میں ڈال رہا ہوں۔ بس جو ہی حضور علیہ السلام اس کاغذ کو ڈالیں گے، فَتَرْجِعُ الْحَسَنَاتُ عَلَى السَّيِّئَاتِ، نیکیوں والا پلڑا بھاری ہو جائے گا اور برائیوں والا پلڑا ہلکا ہو جائے گا، وہ اوپر اٹھ جائے گا، ایک ندا دینے والا ندا دے گا، فَيُنَادِ الْمُنَادِ، ندا دینے والا بلند آواز سے پکارے جا، انطلقوا بہ الی الجنہ، اس بندے کو اللہ نے بخش دیا ہے، جاؤ اس کو جنت میں لے کے جاؤ۔ اب فرشتے اس کو اعزاز کے ساتھ لے کے جنت کی طرف چلیں گے۔ اب وہ کہے گا فیقول یا رسول ربی، اے میرے رب کے فرشتوں، کیفو، ذرا رک جاؤ، حتی اسأل ھذا العبد الکریم علی ربہ، میں اللہ کریم کے اس کریم بندے سے کچھ بات تو کر لوں جس نے مجھ پہ اتنا احسان کیا ہے، مجھ پہ جہنم لازم ہو گئی تھی، اس نے مجھ پہ احسان کیا ہے۔ فیقولو بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي، اب وہ امتی کہے گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر میرے ماں باپ فدا ہو، آپ پر میرے ماں باپ قربان ہو، ما احسن وجہو کا، آپ کا چہرہ کتنا سونا ہے، آپ کتنے خوبصورت ہیں، وَأَحْسَنُ خَلْقُكَ، آپ کی شخصیت کتنی پیاری ہے، من انتا، آپ بتائیں آپ ہیں کون، اے سونے چہرے والے، اے مجھ پہ احسان کرنے والے، آپ بتائیں آپ ہیں کون، فقد عقلتنی عطرتی، آپ نے تو میرے گناہوں کو مٹا کے رکھ دیا، ورحمت عبرتی، اور میری لغزشوں کو ختم کر کے آپ نے رکھ دیا۔ فیقول، تو حضور علیہ السلام ارشاد فرمائیں گے انا نبیوں کا محمد، اے میرے امتی میں تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں تیرا نبی ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، وَهَذِهِ صَلَاتُكَ، اور یہ کاغذ یہ دیکھ رہے ہو، اور یہ کیا ہے، فرمایا یہ وہ جو دنیا میں تو مجھ پہ درود پڑھتا تھا، یہ وہ ہے، یہ کاغذ، یہ جو میں نے اس میں ڈالا ہے، وَهَذِهِ صَلَاتُكَ، یہ تیرا وہ درود ہے جو تو مجھ پہ دنیا میں پڑھا کرتا تھا، الَّتِي كُنْتُ تُصَلِّي عَلَيَّ، جو تو نے دنیا میں ایک بار مجھ پہ درود پڑھا تھا، یہ وہ درود ہے، اور آج میں نے تمہیں بدلہ اس پڑھنے کا بدلہ دے دیا، جب تمہیں سخت ضرورت تھی، تیرے اوپر جہنم واجب ہو گئی تھی، تو آج میں نے تجھے بدلہ دے دیا، تجھے جہنم سے نکال کے میں نے تجھے جنت عطا کر دی ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ